الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 220 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور ملحدین کا اعتراض ایک خاتون جس کے باپ، بھائی اور شوہر کو جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا ہو، اسی دن کے آخری حصے میں وہ اپنے آپ کو ان سب کے قاتل کے ساتھ پائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس سے میرا اشارہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کی طرف ہے۔ کوئی ہستی جو ربوبیت کی مالک ہو کبھی اس کا حکم نہیں دے سکتی۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ قصہ پوری طرح من گھڑت ہے۔ میری طرح آپ بھی کچھ غور کریں۔ جواب: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ چند حقائق جو ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے سے متعلق ہیں پیش خدمت ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے قید کیے جانے سے بے انتہا فائدہ حاصل کیا۔ یہی کیا کم ہے کہ آپ دولت ایمان سے بہریاب ہوئیں اور اس غلامی کے ذریعے اللہ نے آپ کو کفر سے نجات عطا فرمائی۔ اسلام کے بعد آپ کے شرف و فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے مشرف ہو کر پوری امت مسلمہ کی ماں قرار پائیں۔ مزید برآں اللہ نے آپ کے حق میں ایسے فضائل جمع فرما دیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کو بھی حاصل نہیں ہو، اور وہ یہ کہ آپ ایک نبی کی نسل سے تھیں، ایک نبی آپ کے چچا لگتے تھے اور ایک نبی آپ کے شوہر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تک یہ بات پہنچی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے بارے میں یہودی کی بیٹی کہا۔ اس پر آپ رو پڑیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں روتے ہوئے پایا تو استفسار سے فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو عرض گزار ہوئیں کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ تم تو ایک نبی کی بیٹی ہو، یعنی نبی کی نسل سے ہو، ایک نبی تمہارے چچا لگتے ہیں اور ایک نبی کی زوجیت میں ہو، تو وہ کس بات پر تم پر فخر جتاتی ہے؟ پھر فرمایا حفصہ اللہ سے ڈرو۔ لہٰذا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہارون بن عمران علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ اس لحاظ سے موسیٰ بن عمران علیہ السلام آپ کے چچا ہوئے اور آپ ایسے نبی کی زوجیت میں آئیں جو سب سے افضل انسان ہیں، محمد بن عبداللہ علیہ السلام۔ یہ کہنا کہ جس دن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے باپ وغیرہ کو قتل کیا گیا اسی رات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کے بستر پر تھیں، سراسر بہتان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر تشریف لائے، پھر جب اللہ نے آپ کو قلعے پر فتح عطا فرمائی تو آپ کے سامنے حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا کی خوبصورتی کا ذکر کیا گیا، جن کا شوہر قتل کر دیا گیا تھا جبکہ وہ ابھی نئی نئی دلہن تھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا، پھر آپ انہیں لے کر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ صد الروحا کے مقام پر پہنچے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حلال ہو گئیں، لہذا تب آپ نے ان کے ساتھ خلوت اختیار فرمائی۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں حلال ہوئیں یعنی حیض سے پاک ہوئیں۔ مسلم کے یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس میں ہے کہ پھر آپ نے انہیں یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو ام سلیم رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان کے گھر اپنی عدت گزاریں۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں جہاں تک بات ہے عدت گزارنے کی تو اس سے مراد استبراء رحم ہے، یعنی ایک حیض آنے تک انتظار کر کے اس بات کا تحقیق کرنا کہ حاملہ تو نہیں، اس لیے کہ وہ جنگ میں قید کی گئی تھیں جن کا استبراء واجب تھا۔ اس استبراء کی مدت میں
آپ نے ان کو ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر رکھا۔ پھر جب استبراء مکمل ہو گیا تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کیا، یعنی بناؤ سنگار کر کے انہیں دلہن بنایا۔ گودنے اور نقلی بال جوڑنے جیسے جو ممنوع امور کے علاوہ جو زینت کے جائز طریقے ہیں ان سے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے صحبت نہیں کی جب تک کہ انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کر دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح کیا، تب جا کر ہی ان کے ساتھ شباشی فرمائی۔ اور یہ اسلام اور یہ نکاح سب ظاہر ہے کہ شریعت کے عین مطابق یعنی برضا و رغبت ہوا، لہذا جس وقت آپ نے ان سے جمع کیا اس وقت وہ نہ تو یہودی تھیں نہ ہی کوئی باندھی، بلکہ وہ آپ کی بیوی تھیں جنہیں آپ نے مہر دیا تھا، اور ان کی آزادی ہی ان کا مہر تھی، کیونکہ آزادی مال کے عوض ہوتی ہے، لہذا یہ ایک باقاعدہ مالی انتفاع ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کی شادی کے ولیمے کا بھی اہتمام کیا تھا۔ ابراہیم بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے ان سے فرمایا تمہارے والد برابر میرے سخت ترین یہودی دشمنوں میں سے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ عرض گزار ہوئیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی جس نے کیا ہے وہی بھرے گا بھی، نہ کہ کوئی اور۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس ہی روک لوں گا، اور اگر تم یہودیت پر برقرار رہنا چاہو تو ایسا ہے کہ میں تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں، تم اپنی قوم کے پاس چلی جاؤ۔ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ کے دعوت دینے سے پہلے ہی سے اسلام کی مشتاق تھی اور دل سے آپ کی تصدیق کر چکی تھی، جب میں آپ کے گھر آئی ہوں تب بھی مجھے یہودیت میں کوئی رغبت نہیں تھی، اور اب تو نہ ان میں کوئی میرا باپ ہے نہ بھائی، آپ نے مجھے کفر و اسلام کے درمیان اختیار دیا ہے، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آزادی اور اپنی قوم میں لوٹنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ راوی کہتے ہیں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لیے روک لیا۔ یہ روایت اور اس میں مذکور یہ فراخ دلانہ پیشکش اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا جواب مخالفین کے اعتراضات کے محل کو زمیں بوست کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا تھا اور برضا و رغبت آپ کے پاس رہنے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، حالانکہ اس وقت تک آپ نے ان پر یہ ظاہر نہیں فرمایا تھا کہ آپ انہیں آزاد فرما کر باقاعدہ ام المؤمنین بنا دیں گے۔ پھر بھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے آزادی اور اپنی قوم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر تشریف لائے، درمیان کا حصہ اوپر مذکور ہے، پھر آپ انہیں رخصت کرا کر لائے اور ان کے ساتھ شب زفاف منائی۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹے نطع یعنی دسترخوان میں حیث تیار کیا، پھر فرمایا کہ اپنے آس پاس والوں کو اطلاع دے دو، تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ پھر ہم اس کے بعد مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے اپنے آگے ایک عبا کو اونٹ کے کوہان کے گرد لپیٹ کر نشستگاہ بنا رہے ہیں، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ آپ اونٹ کے پاس بیٹھ رہے ہیں اور اپنا گھٹنا پیش کر دیتے ہیں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا زانوئے مبارک پر پیر رکھ کر سوار ہو جاتی ہیں۔ بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ فَبِنَا بِهَا، یہ الفاظ اصل حدیث میں آئے ہیں، یعنی ان کے پاس گئے۔ بنا کا مطلب بیوی کے ساتھ خلوت میں ہونا یا بیوی سے پہلی ملاقات کرنا ہوتا ہے، اسی کا ترجمہ شب زفاف منانے یا خلوت میں ہونے سے کیا گیا ہے۔ حیث کھجور، پنیر اور گھی کا مرکب ہوتا ہے، یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھجور اور ستو یا کھجور اور گھی ملا کر بنتا ہے۔
نتا دباغت دی گئی کھالوں کو ایک ساتھ جوڑ کر بچھا دیا جاتا ہے، اسے نتا کہتے ہیں۔ اپنے آس پاس والوں کو اطلاع دے دو، یعنی انہیں بتا دو کہ وہ شادی کے ولیمے میں آ جائیں۔ یحوا یہ لفظ اصل حدیث میں آیا ہے، اونٹ کے کوہان کے گرد کپڑا لپیٹتے ہیں پھر اس پر سوار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اسلام کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے باپ کی جانب سے جو کچھ تکلیف یا نقصان پہنچا تھا، آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اس سے باخبر کر دیا تھا۔ پھر آپ لگاتار انہیں اس کی خبر دیتے رہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ غم و غصہ ان کے دل میں تھا وہ جاتا رہا۔ لہٰذا ایسا ہرگز نہیں تھا جیسا کہ کچھ بددینت اور مفاد پرست جھوٹے لوگ اس واقعے کو بنا کر پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ اس حال میں زندگی گزاری کہ وہ آپ سے ناراض تھیں یا بغض رکھتی تھیں، بلکہ ان کے اسلام لانے، ان سے شادی کرنے اور جو غم و غصہ ان کے دل میں تھا اس کے زائل ہونے کے بعد ہی آپ نے ان کو رفیقہ حیات بنایا، حتیٰ کہ آپ مسلمانوں کی ماں کے درجے اور مقام کی مستحق ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک مبغوض ترین انسانوں میں سے تھے، اس لیے کہ انہوں نے میرے شوہر، باپ اور بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن آپ لگاتار مجھ سے اس سلسلے میں بتاتے رہے، تمہارا باپ عربوں کو میرے خلاف برگلا کر مجھ پر چڑھا لایا، اشارہ ہے غزوہ احزاب کی طرف، اور یہ کیا اور یہ کیا، یہاں تک کہ وہ بغض میرے دل سے دور ہو گیا۔ اس کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے پہلے سے ہی ایک خواب بھی دیکھ رکھا تھا، جس کی تعبیر ان کے یہودی شوہر نے یہ بیان کی تھی کہ ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں پر ایک ہرا چوٹ کا نشان دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا، صفیہ یہ نشان کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، میں ابن ابی حقیق کی گود میں سر رکھ کر سو رہی تھی، اسی دوران میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے ایک چاند میری گود میں آ کر گر گیا ہے۔ جب یہ خواب میں نے اس کو بتایا تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا اور بولا، تو یثرب یعنی مدینے کے بادشاہ کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے واقعے کی توضیح اور تفصیل۔ اللہ کرے کہ یہ موافقین کے لیے نفع بخش اور مخالفین کے لیے باعث ہدایت ہو۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔